بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 10 جمادی الاول 1442 ہجری ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اقتصابات نہج البلاغہ میں مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دنیاوی زندگی سے متعلق اقوال و فرامین شیئر کرنا چاہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں، کسی کو بھی دو حالتوں صحت مندی اور دولت مندی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تندرست، ابھی بیمار، ابھی امیر تو ابھی محتاج۔ خدا کے بندو، اس دار فانی سے کہ جس کے رہنے والوں کے لیے موت یقینی اور مسلم ہے، نکلنے کا ارادہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روز کی زندگی کی مدت کو لمبا سمجھ بیٹھو۔ ایک اور جگہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، یہ زمانہ 2 دنوں پر تقسیم ہے، ایک دن تمہارے لیے موافق اور ایک دن تمہارا مخالف۔ ایک اور جگہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر سامان ہو سکے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر مولا علی فرماتے ہیں، دنیا بالکل تمہارے سائے کی مثال ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور اگر تم اسے پکڑنا چاہو تو وہ تم سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جس کو تم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اس آخرت سے بہتر نہیں جسے تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ مولائے کائنات نے عورت کے جہاد کے متعلق نہج البلاغہ کے کلمات 136 میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عورت کے جہاد کے متعلق ارشاد فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ بہترین برتاؤ ہے۔ مختصر توضیح، اس بہترین برتاؤ میں اطاعت، عفت، تدبیر منزل، گھر سنبھالنا، قناعت، عدم مطالبات، غیرت و حیا اور طلب رضا جیسی تمام چیزیں شامل ہیں، جس کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی اور دن بھر زحمت برداشت کر کے نفقہ فراہم کرنے والا شوہر آسودہ اور مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آج کل معاشرے میں بے چینی، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ ایسا ہی حال ہمارے تعلقات میں بھی ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے امیر المؤمنین امام المتقین نے ارشاد فرمایا، غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی پختہ ہے۔ اقوال و فرامین امیر المؤمنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے اقتصابات میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مولائے کائنات حاجت مندوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ حاجت مندوں کی رودات سنو، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، جب کوئی تم سے اپنی ضرورت طلب کرے، اس کی بات نہ کاٹو، اسے اپنی مشکل بتانے دو اور اپنا حال بیان کرنے دو۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کی تشریح رہبر معظم نے اس طرح کی ہے،
جب کوئی سوال کرنے والا یعنی وہ شخص جو آپ سے اپنی ضرورت کی چیز طلب کرتا ہے، جب وہ اپنی ضرورت بیان کرنے میں مشغول ہو تو اس کی بات نہ کاٹیں، اسے اپنی بات پورے طریقے سے بیان کرنے دیں تاکہ وہ اپنی حالت آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ البتہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی شکایت بیان کر کے اپنی روح اور اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ خود یہ کام بھی اس کے ساتھ ایک نیکی اور محبت کرنا ہے۔ کبھی کبھار جو لوگ ہمارے یہاں اپنی شکایت پیش کرتے ہیں اور ہم کچھ افراد کو بھیجتے ہیں جو اس کام کے ذمہ دار ہیں تاکہ تحقیقات کریں، تو بعد میں ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری بھیجی ہوئی ٹیم یا شخص جب وہاں گئے، بیٹھے اور ان کی بات سنی اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو درخواست ہم نے لکھی تھی اس نے اپنا اثر دکھایا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی درخواست نہیں، یہی جو آپ آئے، ہماری بات سنی، ہماری شکایت کو اہمیت دی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ درخواست کرنے والا، شکایت کرنے والا یا سوال کرنے والا محبت سے پیش آنا اس کے لیے اپنی ضرورت اور شکایت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو یہ تشریح تھی جو رہبر معظم نے قول امیر المؤمنین علیہ السلام کی کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نہج البلاغہ سے کچھ اقتباسات شیئر کیے، اور بے شک جو آخری قول معصوم امیر المؤمنین علیہ السلام تھا، جس میں ہم سب کو تاکید کی گئی ہے کہ ہم نرمی سے پیش آئیں اور توجہ سے بات سنیں۔ آج کل یہ چیز بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ سے جو بھی اپنی پریشانی اور مشکل بیان کرے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ توجہ سے اس کی بات سنیں گے، آپ کی کچھ توجہ سے ہی اس کی مشکل کا یا اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور شاید وہ آپ سے یہی چاہتا تھا۔ اپنے رویوں میں انسانیت کو اپنے رشتوں میں ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ بہرحال ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تمام جمادات، نباتات، چرند پرند، حیوانات، سب پر برتری دی گئی ہے، تو اس انسانیت کو اپنی زندگی سے ختم نہ ہونے دیں۔ میں دعا کرتی ہوں پروردگار عالم بحق چہاد معصومین علیہم السلام آپ سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرمائے، اور ہر برے وقت سے، وبا سے، بلا سے، آفت سے محفوظ رکھے، بالخصوص حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔